وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، اور وہاں پھل ہوں گے۔ دنیا میں کچھ پھل ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو انسان کی طبع کے مطابق ہوتے ہیں، طبیعت کے مطابق ہوتے ہیں، اور کچھ پھل ایسے بھی ہوتے ہیں جس کو انسان نہیں چاہتا، اس کی خواہش نہیں کرتا، اس کا کھانے کو جی نہیں چاہتا۔ فرمایا جنت کے اندر پھل ہوں گے، اور وہ پھل کیسے ہوں گے؟ فرمایا جس طرح تمہاری مرضی ہوگی اللہ اس طرح کے پھل تمہیں وہاں عطا فرما دے گا۔ مما یشتہون، تمہاری طبع کے مطابق، جس طرح تمہاری چاہت ہے، تمہاری چاہت کے مطابق اللہ تمہیں وہاں پھل عطا فرمائے گا۔ پھر دنیا کے اندر پھل حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں کہ جناب جیب میں پیسے بھی ہوں، اور بازار بھی جانا پڑے، سودا بھی کرنا پڑے، پھر وہ چیز لا کر کھائے۔ کچھ شرائط ہیں، ان میں سے وہ شرائط پائی نہ جائیں تو بندہ نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ بے شمار نعمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جیب اجازت نہیں دیتی، اور بے شمار نعمتیں ایسی ہیں کہ صحت اجازت نہیں دیتی، گھر میں پڑی ہوتی ہیں لیکن بندہ نہیں کھا سکتا۔ ڈاکٹر نے منع کر دیا، حکیم صاحب نے منع کر دیا، یہ نمک نہیں کھانا، یہ میٹھا نہیں کھانا، یہ فلاں نہیں کھانا، یہ فلاں نہیں کھانا۔ تو نعمتیں دنیا کے اندر بندے کے لیے محدود ہو جاتی ہیں۔ فرمایا جنت کے اندر نہ تمہاری جیب میں پیسے ہونا شرط ہے، نہ بازار جانے کی شرط ہے، اور نہ ہی درخت پر چڑھنے کی کوئی قید ہے۔ فرمایا تم جہاں کھڑے ہو کر خواہش کرو کہ یہ پھل میں کھاؤں، یہ خواہش تمہارے دل میں ابھی ابھرے گی، اور ابھی ابھرنے بھی نہ پائے گی کہ وہ پھل تمہارے ہاتھ میں خود بخود آ جائے گا۔ اور دنیا کی جو نعمتیں ہوتی ہیں، یہ جو پھل لگتا ہے 6 مہینے بعد، سال بعد، ایک بار جب درخت سے پھل اتار لیا جائے تو دوبارہ اسی وقت وہ پھل درخت پر اگتا نہیں، پھر اپنے موسم میں جا کر اگتا ہے۔ جنت کے پھلوں کی خاصیت یہ ہے کہ تم نے خواہش کی کہ یہ پھل کھاؤں، وہ پھل اترا، خود تمہارے ہاتھ میں آ گیا، یا ٹہنی اتنی جھکی کہ تمہارے قریب آ گئی، تم نے پھل اتارا، تم پھل اتار لو گے، اللہ اسی جگہ پر ایک اور پھل پیدا فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، ایسے پھل کہ جن کی تم خواہش کرو۔ خواہش کرنا تمہارا کام ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر تم نے اپنی خواہش سے زندگی بسر نہیں کی، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کی ہے، اور تم اپنی خواہشات کو مٹاتے رہے، اور اپنی خواہشوں کے مطابق تم نے زندگی بسر نہیں کی۔ تمہارا نفس کہتا تھا کہ تم سو جاؤ، لیکن اللہ پاک کا حکم تھا کہ اٹھ کے نماز پڑھو، تم نے اپنے نفس کی بات نہیں مانی، اللہ کی بات مان لی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا روزے کی حالت ہے، یہ چیزیں نہیں کھانی، تم نے چھوڑ دی، تم نے اپنی مرضی نہیں کی، اللہ کی مرضی پر زندگی بسر کر دی۔ اور اس طرح بے شمار چیزیں ہیں جو تم اپنی مرضی سے نہیں کر سکے، اللہ کی مرضی میں رہتے ہوئے بے شمار آرام سے اور نعمتوں سے تم نے خود اپنے آپ کو محروم رکھا۔ فرمایا اب جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے، اب وہاں تمہاری مرضی چلے گی، جتنا چاہو تم آرام کرو، جتنا چاہو تم کھاؤ، اور جو چاہو تم کھاؤ۔ فرمایا اس کے لیے نہ تمہیں پیسے دینے کی ضرورت ہے، نہ مشقت کرنے کی ضرورت ہے، بس خواہش کرنے کی ضرورت ہے۔ تم خواہش کرو، ہر چیز تمہارے ہاتھ میں ہو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ پابندی نہیں کہ صبح کھاؤ یا شام کھاؤ، پابندی نہیں کہ ایک پھل لینا ہے بس، دوسرے کی خواہش نہیں کرنی، پابندی نہیں کہ جناب تم یہ پھل
वहीं खड़े होकर खाओ जो अपने महल में जाकर खाओ। फरमाया कुलू वशरबू हनी अम बिमा कुंतुम तामलून। फरमाया खाओ और पियो जितना चाहे, जिस वक़्त चाहे, जितनी तुम्हारी तबीयत हो, बेरोक टोक खाओ। किस वजह से? कि तुमने अच्छे अमाल किए। दुनिया में रहते हुए तुमने जो अच्छे अमाल किए हैं, जो अमल तुम करके आए हो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, अब तुम्हारी मर्ज़ी के मुताबिक तुम्हारा खाना है, तुम्हारा पीना है, अब जितना चाहो खाते रहो।